بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ واقعہ معراج پارٹ 3۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے ہوئے براق پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ اپنی سواری کو ایک سوراخ سے باندھا۔ ایک پتھر تھا وہاں پر جہاں پر بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی سواری کو باندھتے تھے، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جبریل امین نے مل کر اس پتھر سے سواری کو باندھ دیا اور امت کو سبق دیا ہے کہ کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے اسباب اختیار کریں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں اور اپنی گاڑی کو صحیح جگہ پارک کریں، پارکنگ میں لگائیں، اس کو ادھر ادھر پارک نہ کریں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری کو پارک کرنے کے بعد آپ بیت المقدس پہنچے، اندر گئے تو آپ نے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی ہے۔ اس کے بعد اذان دی گئی، اقامت ہوئی، انبیاء اکرام کی جماعت موجود تھی، سب کو تشویش تھی کہ کون آج امامت کرے گا، انبیاء کی امامت کون کرے گا۔ جبریل امین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ اسی دن سے آپ کا لقب پڑا امام الانبیاء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوئے، فرشتوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جب باہر نکلے تو آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالہ شہد کا، ایک دودھ کا، ایک شراب کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ جبریل امین نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے، آپ نے علم کو پسند فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگے کا سفر طے تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر یہاں تک براق سے ہوا ہے، یہاں سے بیت المقدس سے آسمان تک کا سفر ایک سیڑھی کے ذریعے سے ہوا، ایک سبز رنگ کی سیڑھی لگائی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر چڑھ کر آسمان پر آپ پہنچے ہیں۔ جبریل امین نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، اس دروازے کا نام باب الحفظہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آسمان پہ آپ گئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑھ کے ملاقات کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے دائیں طرف چند لوگ تھے، بائیں طرف چند لوگ تھے، دائیں طرف کو دیکھتے تو آپ خوش ہوتے، بائیں طرف کو دیکھتے تو آپ ناراض ہو جاتے۔ جبریل امین نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف آپ کی نیک اولاد ہے، بائیں طرف آپ کی بری اولاد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ملاقات کی اور آپ دوسرے آسمان پہ پہنچے تو دوسرے آسمان پہ آپ سے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں انبیاء سے ملاقات کر کے آپ تیسرے آسمان پہ پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ چوتھے آسمان پہ پہنچے تو اس وقت وہاں پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ 5ویں آسمان پہ پہنچے تو 5ویں آسمان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ 6ویں آسمان پہ پہنچے تو 6ویں آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ 7ویں آسمان پہ پہنچے تو دیکھا کہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر ایک شخص بیٹھے۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ انہیں سلام کریں۔ 6 آسمانوں پہ انبیاء نے سلام کیا ہے، یہاں پر حکم ہو رہا ہے اے حبیب آپ انہیں سلام کریں کیونکہ یہ آپ کے والد ہیں۔ یہاں پر ایک حکم دیا گیا امت کو کہ والد کو لڑکے سلام کرے اعزاز کے طور پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سلام کیا، ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے آگے بڑھ کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں۔ سدرۃ المنتہا اس جگہ کو کہتے ہیں زمین سے کوئی چیز اوپر جاتی ہے
تو سدرۃ المنتہا پہ رکتی ہے، ملائے اعلیٰ سے کوئی چیز نیچے اترتی ہے سدرۃ المنتہا پہ رکتی ہے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے، اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو آپ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، آپ کو جنت بتائی گئی، جنت کی نعمتیں بتائی گئی، کیونکہ جنت اور جہنم یہ سدرۃ المنتہا سے قریب ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے عند سدرۃ المنتہا کے قریب جنت اور جہنم ہے، عندہا جنت المأوى، قرآن نے کہا ہے۔ تو جنت اللہ کے حبیب کو دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور مقام صریف الاقلام پہنچے۔ یہ صریف الاقلام ایک جگہ ہے جو یعنی جنت جہنم کے بعد وہاں پر تقدیر لکھی جاتی ہے، فرشتے لوح محفوظ سے تقدیر نکالتے ہیں اور تقدیر لکھتے ہیں، وہ جگہ اللہ کے نبی نے دیکھی ہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور بارگاہ قدس میں پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ وہاں سے جانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک مخمل کا سبز رنگ کا رف مخملی کپڑا، ایک قالین آ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ بیٹھے اور وہ لے کر آپ کو مقام قدس میں پہنچا دیا اس نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا اور آپ سے اللہ رب العزت نے بلا واسطہ کلام کیا ہے، بغیر حجاب کے کلام کیا، اور 3 طرح کے احکامات اللہ کے حبیب کو دیے گئے۔ ایک تو 50 نمازوں کا حکم دیا گیا، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عطا کی گئی، اور تیسرے یہ بشارت دی گئی کہ آپ کی امت کا ہر وہ فرد بخشا جائے گا جس نے شرک نہ کیا ہو۔ یہ احکامات لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہوئے، 7ویں آسمان پہ پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، 6ٹھے آسمان پہ پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ تخفیف کرا کے آئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان پہ جاتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے، یہاں تک کہ آپ 9 مرتبہ بارگاہ قدس میں واپس گئے اور 45 نمازیں کم ہوئی۔ 5 جب باقی تھی جبریل امین 5 جب باقی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مجھے اب شرم آتی ہے، یہ 5 نمازیں کافی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ جو آپ کی امت میں سے 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں لے کر اور امت کے غیر مشرک کی بشارت لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہوئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے پھر بیت المقدس پہنچے، اور بیت المقدس سے براق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ پہنچے، اپنے گھر پہ پہنچے، صبح کی نماز پڑھائی، اس نماز کے بعد اعلان کیا، صبح کی نماز کے بعد اعلان ہوا کہ ایک رات میں اللہ کے حبیب نے پورے بیت المقدس کا سفر کیا ہے، وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا۔ تو کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے تالیاں بجائی، اور کسی نے جو ہے یعنی بیت المقدس کے احوال پوچھے کہ بیت المقدس کیسی بنی ہوئی ہے، کیسی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ بیت المقدس کر دیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے جاتے تھے اور بیت المقدس کا نقشہ بتاتے جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک قافلہ ملک شام سے چلا ہے، مکہ 3 دن بعد بدھ کے دن پہنچے گا۔ اس قافلے کا اونٹ درمیان میں گم گیا تھا، پھر مل گیا ہے، وہ جب مکہ آئے گا تو اس کا سب سے پہلا جو اونٹ مکہ میں داخل ہوگا وہ گندمی رنگ کا ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا تو مکہ والوں کو انتظار تھا، بدھ کا دن آیا، سورج ڈھلنے لگا لیکن وہ قافلہ نظر نہیں آتا تھا، لوگ ہنسنے لگے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہ سورج کو تھوڑی دیر رکا لے تاکہ وہ قافلہ آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے سورج کو تھوڑی دیر رکا دیا، وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا، لوگوں نے دیکھا ملک شام سے آنے والا قافلہ، لوگوں نے پوچھا کیا تمہارا اونٹ گم ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارا اونٹ گم بھی ہوا، مل بھی گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ لوگوں کے سامنے سچ ہوا، لیکن بعضوں نے مانا بعضوں نے نہیں مانا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک اس واقعے کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس واقعے کے اندر جو احکامات ہمیں دیے گئے خاص کر نمازیں، اس کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وما علینا الا البلاغ.